خوش آمدید۔ چلے آج ایک بہت ہی گہرے سوال پر غور کرتے ہیں۔ آخر ہر چیز سے پہلے، تخلیق سے بھی پہلے کیا تھا؟ ہم آج اسلامی روایت کے ایک ایسے ہی خوبصورت تصور کو سمجھیں گے جسے نبوت کا ازلی نور کہتے ہیں۔ یہ کائنات کے آغاز کی ایک بالکل منفرد تصویر پیش کرتا ہے۔ تو اس گہرے تصور کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہیں سے شروع کرنا ہوگا جہاں سے ہر چیز کی ابتدا ہوئی، یعنی ایک بنیادی سوال سے۔ اور یہ کوئی عام سوال نہیں تھا، یہ سوال براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی صحابی حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھا تھا، اور اس کے جواب نے سچ پوچھیں تو کائنات کی تخلیق کے ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا دیا۔ ذرا تصور کریں ایک ایسے وقت کا جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ تقدیر لکھنے والا قلم، نہ وہ لوہے جس پر سب کچھ لکھا جاتا ہے، نہ جنت کا کوئی تصور تھا، نہ دوزخ کا کوئی خوف۔ یہ مکمل عدم کی حالت تھی جہاں کائنات کی روحانی اور مادی کسی بھی شے کا نشان تک نہیں تھا۔ تو اس سوال کا جواب کیا تھا؟ حیران کن طور پر جواب کوئی مادی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک خالص ازلی نور تھا۔ روایت کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلی تخلیق نور محمدی تھا، یعنی اللہ نے کائنات کی ہر شے سے پہلے اپنے ہی نور سے اپنے نبی کا نور تخلیق فرمایا۔ اب اس تصور کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اول الخلق کی اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کائنات کی سب سے پہلی تخلیق، وہ نقطۂ آغاز جس سے باقی ہر چیز وجود میں آنی تھی۔ اور یہ نور بس بنا نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی مرضی سے کائنات میں وہاں سفر کرتا رہا جہاں اللہ نے چاہا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کسی اور چیز کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اچھا، تو پھر جب اللہ نے کائنات کو مزید وسعت دینے کا ارادہ کیا تو بنیاد کیا بنی؟ وہی نور۔ روایت بتاتی ہے کہ اسی نور کو پھر تقسیم کیا گیا۔ اس کے ایک حصے سے بنا قلم یعنی تقدیر لکھنے کا آلہ، دوسرے حصے سے بنی لوح، وہ تختی جس پر سب کچھ لکھا جاتا ہے، اور تیسرے حصے سے عرش یعنی اللہ کا تخت وجود میں آیا۔ تو یہ جو ازلی نور ہے، اس کا تعلق انسانیت سے کیسے جڑا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تصور نبی اکرم کے مقام کو پہلے انسان حضرت آدم کی تخلیق سے بھی پہلے کیسے قائم کرتا ہے۔ یہ ایک حیران کن روایت ہے جو بتاتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونے کا مقام اس وقت بھی قائم تھا جب حضرت آدم کا جسم ابھی مٹی اور پانی کے مراحل میں ہی تھا۔ یہ موازنہ تو سب کچھ بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ایک طرف حضرت آدم کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھی، اور دوسری طرف پیغمبر اسلام کے لیے نبوت کا مقام پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مقام کی سبقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک اور روایت اس بات کو اور بھی پختہ کرتی ہے۔ اس کے مطابق تمام انبیاء سے نبوت کا عہد بھی اسی ازلی مرحلے پر لیا گیا تھا جب حضرت آدم کی تخلیق بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نور کتنا قدیم تھا؟ ایک روایت اس سلسلے میں ایک بہت ہی دلچسپ عدد بتاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق سے بھی 14,000 سال پہلے یہ نور اپنے پروردگار کے حضور موجود تھا۔ ذرا تصور کرے اس وقت کی گہرائی کا۔ ٹھیک ہے، یہ قدیم کائناتی نور تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اس کا تعلق براہ راست انسانیت سے کیسے قائم ہوا؟ جواب یہ ہے کہ عرش الہی سے اس نور کو براہ راست پہلے انسان یعنی حضرت آدم کے وجود میں منتقل کر دیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کائنات کی پہلی تخلیق انسانیت کی ابتدا سے جڑ گئی۔ اور دراصل یہی وہ نور تھا جس کی وجہ سے حضرت آدم کو تکریم کا تاج پہنایا گیا اور تمام مخلوقات پر سربلندی عطا کی گئی۔ اسی نور کے وسیلے سے انہیں زمین پر اللہ کی نیابت اور روحانی علم کی وراثت جیسی عظیم نعمتیں ملی۔ اور آخر میں یہ سوال باقی رہتا ہے کہ یہ ازلی نور جو کائنات کی ابتدا تھا اور پھر انسانیت میں منتقل ہوا، آج ہم سب کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ وہ گہرا روحانی سوال ہے جس کا جواب ہر شخص اپنے اندر تلاش کر سکتا ہے۔